بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ السلام علیکم ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست نمبر 58 میں خوش آمدید۔ پچھلی نشست میں آپ نے سنا کہ غزوہ احد میں کس طرح سے ابو سفیان اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکالمہ ہوا تھا، اور اس کے بعد کس طرح سے ابو سفیان اپنے قافلے یعنی مشرکین کو لے کر واپسی کی راہ ہو لیا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب کو روانہ کیا اور فرمایا کہ قوم مشرکین کے پیچھے جاؤ اور دیکھو کہ وہ کیا کیا کر رہے ہیں اور ان کا ارادہ کیا ہے۔ اگر انہوں نے گھوڑے پہلو میں رکھے ہوں اور اونٹوں پر سوار ہوں تو ان کا ارادہ مکہ کا ہے، اور اگر گھوڑے پر سوار ہوں اور اونٹ ہانک کر لے جائیں تو مدینے کا ارادہ ہے۔ پھر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر انہوں نے مدینے کا ارادہ کیا تو میں مدینے جا کر ان سے دو دو ہاتھ کروں گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں ان کے پیچھے نکلا تو دیکھا کہ انہوں نے گھوڑے پہلو میں رکھے ہیں، اونٹوں پر سوار ہیں اور مکے کا رخ ہے۔ قریش کی واپسی کے بعد مسلمان اپنے شہیدوں اور زخمیوں کی کھوج خبر لینے کے لیے فارغ ہو گئے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ احد کے روز رسول اللہ نے مجھے بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں سعد بن ربیع کو تلاش کروں، اور فرمایا کہ اگر وہ دکھائی پڑ جائیں تو انہیں میرا سلام کہنا، اور یہ کہنا کہ رسول اللہ دریافت کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ میں مقتولین کے درمیان چکر لگاتے ہوئے ان کے پاس پہنچا تو وہ آخری سانس لے رہے تھے۔ انہیں نیزے، تلوار اور تیر کے 70 سے زیادہ زخم آئے تھے۔ میں نے کہا، اے سعد، اللہ کے رسول آپ کو سلام کہتے ہیں اور دریافت فرما رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ کو سلام صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے عرض کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، اور میری قوم انصار سے کہو کہ اگر تم میں سے ایک آنکھ بھی ہلتی رہی اور دشمن رسول اللہ تک پہنچ گیا تو تمہارے لیے اللہ کے نزدیک کوئی عذر نہ ہوگا۔ اور اسی وقت ان کی روح پرواز کر گئی۔ لوگوں نے زخمیوں میں اسیرم کو بھی پایا جن کا نام عمرو بن ثابت تھا۔ ان میں تھوڑی سی رمق باقی تھی۔ اس سے قبل انہیں اسلام کی دعوت دی جاتی تھی مگر وہ قبول نہیں کرتے تھے، اس لیے لوگوں نے حیرت سے کہا کہ یہ اسیرم کیسے آیا ہے؟ اسے تو ہم نے اس حالت میں چھوڑا تھا کہ وہ اس دین کا انکاری تھا۔ چنانچہ ان سے پوچھا گیا، تمہیں یہاں کیا چیز لے آئی ہے؟ قوم کی حمایت کا جوش یا اسلام کی رغبت؟ انہوں نے کہا، اسلام کی رغبت۔ در حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا اور اس کے بعد رسول اللہ کی حمایت میں شریک جنگ ہوا، یہاں تک کہ اب اس حالت سے دوچار ہوں جو آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں نے رسول اللہ سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، وہ جنتیوں میں سے ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں، حالانکہ اس نے اللہ کے لیے ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی، کیونکہ اسلام لانے کے بعد ابھی کسی نماز کا وقت آیا ہی نہ تھا کہ شہید ہو گئے۔ انہی زخمیوں میں عثمان بھی ملا۔ اس نے جنگ میں خوب داد شجاعت دی اور تنہا 7 یا 8 مشرکین کو تہہ کیا تھا۔ وہ جب ملا تو زخموں سے چور تھا۔ لوگ اسے اٹھا کر بنو ظفر کے قبیلے میں لے آئے اور مسلمانوں نے اسے خوشخبری سنائی۔ کہنے لگا، واللہ میری جنگ تو محض اپنی قوم کی ناموس کے لیے تھی، اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں لڑائی ہی نہ کرتا۔ اس کے بعد جب اس کے زخموں نے شدت اختیار کی تو اس نے اپنے آپ کو ذبح کر کے خودکشی کر لی۔ ادھر رسول اللہ سے اس کا جب بھی ذکر کیا جاتا تو فرماتے تھے کہ وہ جہنمی ہے، اور اس واقعے نے آپ کی پیشن گوئی پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ حقیقت یہ ہے کہ الہ کلمت اللہ کی بجائے وطنیت یا کسی بھی دوسری راہ میں لڑنے والوں کا انجام یہی ہے، چاہے وہ اسلام کے جھنڈے تلے بلکہ رسول اللہ اور صحابہ کے لشکر ہی میں کیوں نہ شریک ہو۔ اس کے بالکل برعکس مقتولین میں بنو سالبہ کا ایک یہودی تھا۔ اس نے اس وقت
جب کہ جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے اپنی قوم سے کہا، اے جماعت یہود، خدا کی قسم تم جانتے ہو کہ محمد کی مدد تم پر فرض ہے۔ یہود نے کہا، مگر آج سبت کا دن ہے۔ اس نے کہا، تمہارے لیے کوئی سبت نہیں۔ پھر اس نے اپنی تلوار لی، ساز و سامان اٹھایا اور بولا، اگر میں مارا جاؤں تو میرا مال محمد کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس میں جو چاہیں گے کریں گے۔ اس کے بعد میدان جنگ میں گیا اور لڑتے بھڑتے مارا گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، محریق بہترین یہودی تھا۔ اس موقع پر رسول اللہ نے خود بھی شہداء کا معائنہ فرمایا اور فرمایا کہ میں ان لوگوں کے حق میں گواہ رہوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی کیا جاتا ہے اسے اللہ قیامت کے روز اس حالت میں اٹھائے گا کہ اس کے زخم سے خون بہہ رہا ہوگا، رنگ تو خون ہی کا ہوگا لیکن خوشبو مشک کی ہوگی۔ کچھ صحابہ نے اپنے شہداء کو مدینہ منتقل کر لیا تھا۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے شہیدوں کو واپس لا کر ان کی شہادت گاہوں میں دفن کریں، نیز شہداء کے ہتھیار اور پوستین کے لباس اتار لیے جائیں، پھر انہیں غسل دیے بغیر جس حالت میں ہو اسی حالت میں دفن کر دیا جائے۔ آپ 2-2 3-3 شہیدوں کو ایک ہی قبر میں دفن فرما رہے تھے اور 2 آدمیوں کو ایک ہی کپڑے میں اکٹھا لپیٹ دیتے تھے اور دریافت فرماتے تھے کہ ان میں سے کس کو قرآن زیادہ یاد ہے۔ لوگ جس کی طرف اشارہ کرتے اسے لحد میں آگے کرتے اور فرماتے کہ میں قیامت کے روز ان لوگوں کے بارے میں گواہی دوں گا۔ عبداللہ بن عمرو بن حرام اور عمرو بن جموح ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے کیونکہ ان دونوں میں دوستی تھی۔ حضرت حنظلہ کی لاش غائب تھی۔ تلاش کے بعد ایک جگہ سے اس حالت میں ملی کہ زمین پر پڑی تھی اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا۔ رسول اللہ نے صحابہ کو بتلایا کہ فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ پھر فرمایا، ان کی بیوی سے پوچھو کیا معاملہ ہے۔ ان کی بیوی سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے واقعہ بتلایا۔ یہیں سے حضرت حنظلہ کا نام غسیل الملائکہ یعنی فرشتوں کے غسل دیے ہوئے پڑ گیا۔ آپ حضرت حنظلہ کا معاملہ ہماری پچھلی نشست میں سن چکے ہیں۔ رسول اللہ نے اپنے چچا حضرت حمزہ کا حال دیکھا تو سخت غمگین ہوئے۔ آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ تشریف لائیں، وہ بھی اپنے بھائی حمزہ کو دیکھنا چاہتی تھی، لیکن رسول اللہ نے ان کے صاحبزادے حضرت زبیر سے کہا، انہیں واپس لے جائیں، وہ اپنے بھائی کا حال دیکھ نہ لے۔ مگر حضرت صفیہ نے کہا، آخر ایسا کیوں؟ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ میرے بھائی کا مصلح کیا گیا ہے، لیکن یہ اللہ کی راہ میں ہے، اس لیے جو کچھ ہوا ہم اس پر پوری طرح راضی ہیں۔ میں ثواب سمجھتے ہوئے انشاءاللہ ضرور صبر کروں گی۔ اس کے بعد وہ حضرت حمزہ کے پاس آئیں، انہیں دیکھا، ان کے لیے دعا کی، ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور اللہ سے مغفرت مانگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں حضرت عبداللہ بن جہش کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ وہ حضرت حمزہ کے بھانجے بھی تھے اور رضائی بھائی بھی۔ حضرت ابن مسعود کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ بن عبد المطلب پر جس طرح روئے، اس سے بڑھ کر روتے ہوئے ہم نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے انہیں قبلے کی طرف رکھا، پھر ان کے جنازے پر کھڑے ہوئے اور اس طرح روئے کہ آواز بلند ہو گئی۔ در حقیقت شہداء کا منظر تھا ہی بڑا دلدوز اور زہرہ گزار۔ چنانچہ حضرت خباب بن ارت کا بیان ہے کہ حضرت حمزہ کے لیے ایک سیاہ دھاریوں والی چادر کے سوا کوئی کفن نہ مل سکا۔ یہ چادر سر پر ڈالی جاتی تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں پر ڈالی جاتی تو سر کھل جاتا۔ بالآخر چادر سے سر ڈھک دیا گیا اور پاؤں پر ازہر گھاس ڈال دی گئی۔ ازہر ایک خوشبودار گھاس کا نام ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بیان ہے کہ مصعب بن عمیر کی شہادت واقع ہوئی اور وہ مجھ سے بہتر تھے، تو انہیں ایک چادر کے اندر کفنایا گیا۔ حالت یہ تھی کہ اگر ان کا سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں ڈھانکے جاتے تو سر کھل جاتا۔ ان کی یہی کیفیت حضرت خباب نے بھی بیان کی اور اتنا مزید اضافہ فرمایا کہ اس کیفیت کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چادر سے ان کا سر ڈھانک دو اور پاؤں پر ازہر ڈال دو۔ ناظرین، یہ تھی وہ مشکلات
اور یہ تھے وہ حالات ان شہداء اور زخمیوں کے۔ آج کے لیے اپنے میزبان سید ابرار ابو الحسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔